مسیح یسوع کی بابرکت اور نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے نام کی تعریف، اس کی ستائش کرتے ہیں کہ آج خدا نے فضل بخشا کہ ہم پھر اس کے گھر میں آ سکے، اور آج پھر پاسٹر امجد شاکر ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ چرچ اٹینڈ کرنے آئے ہیں، اور خداوند نے برکت دے اور آپ سب کو برکت دے۔ آئے آج خداوند کے کلام میں سے چند لمحوں کے لیے اپنی رہنمائی کے لیے کلام سے دیکھیں کہ خدا کا کلام جو بڑے کرینے سے لکھا گیا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، اس ویک میں کسی شخص نے ایک میٹنگ میں سوال کیا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی اہمیت کرتے ہی نہیں۔ تو میں نے ان سے یہ بات کی اور میں نے کہا کہ جب تک ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کو نہیں سمجھیں گے، ہم مسیح کی نجات کو بھی نہیں سمجھ سکتے، ہم مسیح کی آمد کو بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہی تمام باتیں قرینہ سے لکھی گئی ہیں کہ ہمارے لیے جو نجات کا بندوبست خدا نے کرنا ہے اور وہ کس طرح سے ہوگا، وہ پیشن گوئی ہے جو مسیح کی اس دنیا میں آنے کی تھی، وہ اسی سے آپ کو سمجھ لگ سکتی ہیں۔ تو آج ہم ایک ٹاپک ہے، شاید وہ آج ختم نہ ہو لیکن کنونشن کے بعد اس کو دوبارہ سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو ٹاپک ہے ولڈرنس وانڈرنگ لائف۔ اب یہ کون سی لائف ہے؟ بیابانوں میں بھٹکنے والی لائف، بیابانوں میں بھٹکنے والی زندگی، ویرانوں میں بھٹکنے والی زندگی۔ اب ویرانوں یا بیابانوں میں رہنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ میں ایک آرٹیکل کو پڑھ رہا تھا، تو ایک پرنسپل کے آفس میں ایک شخص جاتا ہے اور جا کر یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے کالج میں، آپ کی یونیورسٹی میں جو لوگ آتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، آج کل کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی نظر میں بہت ہی نیگیٹو ہے اور اس کا خمیازہ جو ینگ جنریشن ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہاں پہ بیٹھو میرے ساتھ، اس نے کڑک کو پیچھے کیا، باہر دھیان سے دیکھو، میجورٹی جو بچے ہیں وہ آپ کو 9ویں ٹیسٹ میں نظر آئیں گے۔ آج جو سب سے زیادہ پرابلم دنیا میں ہے وہ اکیلا پن ہے لوگوں میں۔ بہت سے لوگ اس کو شیئر نہیں کر پاتے، بہت سے لوگ اپنے اندر ہی سارا کچھ رکھتے ہیں تاکہ وہ شیئر کریں گے، شاید وہ دوسرا کسی کو بتا نہ دے، شاید میں اگر کہوں گا تو مجھے ڈیگریڈ نہ کریں۔ اس طرح بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کالج یونیورسٹی کے بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میجورٹی جو ہیں وہ لوگوں میں اس کا شکار ہے، وہ ویرانوں میں زندگی گزر کر رہے ہیں، ذہنی طور پر وہ ویرانوں میں زندگی گزر کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو اگر آپ دیکھیں تو ینگسٹر میں خودکشی کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن اس کا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی معمولی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جب چاہے جب جس جگہ پر بھی ہو وہ اپنے باپ کے ساتھ گفتگو کر کے اپنے ویرانوں کو دور کر سکتا ہے، کیونکہ جس کے پاس پرنس آف پیس ہے اسی کے پاس ہالیلویا۔ اس لیے یاد رکھیں آج کا جو ٹاپک ہے، ایک تو اس اینگل سے آپ سمجھ لیں کہ دوسرا وہ اینگل ہے، بہت لوگ بیابانوں میں بھٹک رہے ہیں اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے، بہت سے لوگ بیابانوں میں گھر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے تو ہم خوش رہیں گے۔ یہ سارے بچے کے نیچے چلیں گے، لڑکے سب کو نیچے سے لے کے آؤ۔ تو بیابانوں میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جو گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو اندھیروں میں رہتے ہیں، جو اپنی بری سوچوں میں مبتلا ہیں، جو اپنے آپ کو اس جگہ پر نہیں لے کے آئے گا خدا چاہتا ہے۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے جب بنی اسرائیل لوگوں کے مصر سے نکالا گیا، جب لوگوں کے مصر سے نکالا گیا، جب موسیٰ ہارون کو لے کر آئے، بہت بڑے بڑے حالات راستے میں آئے۔ اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو آپ کو پتا ہے ابراہیم سے جب خدا نے وعدہ کیا 15ویں باب میں، پیدائش کے 15ویں باب میں، تو وہاں پر لکھا ہے، پیدائش کے 15ویں باب میں جا کر آپ پڑھیں کہ جب اس نے قربانی کی، انہیں 2 ٹکڑے کیا، اور جب وہاں پر بیٹھ کر جب بھی کوئی پرندہ آتا تو اس کو ہانک دیتا تو اس پر گہری نیند چھا گئی۔
تو پھر خدا نے اس کو کہا کہ تیری جو نسل ہے وہ 400 سال تک مصر کی غلامی میں رہے گی. ایک طرف اسے وعدہ مل رہا ہے کہ تیری نسل آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کی ریت کی مانند ہوگی، لیکن ساتھ ہی میں اس کو نکل گیا ہے اپنے باغ میں کہ 400 سال تک تیری نسل جو ہے وہ غلامی میں رہے گی، پھر میں ان کا انصاف کروں گا اور نکالوں گا. اور وہی انصاف خدا نے کیا. اور اب پتہ یوسف جب مصر میں جاتا ہے وہاں پر قحط پڑ جاتا ہے اور 7 سال تک قحط رہتا ہے، اور اس قحط میں سے خدا اپنے بندہ یوسف کو جب وہ خواب کی تعبیر کرتا ہے مصر کے بادشاہ کی، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اب تو ہی اس ملک کا میرے بعد حاکم ہے، تو سب کچھ کر. اور اس کے بعد جب اس کا خاندان جو یعقوب جب وہاں پر جاتا ہے تو وہ آلموسٹ نمبرز میں 70 کے قریب لوگ ہوتے ہیں. تو جو آپ یہ آگے پڑھ سکتے ہو the descendant of Jacob numbered 70. وہ 70 کے قریب تھے اور جو آلریڈی وہاں پر موجود. اب 70 لوگ جا رہے ہیں کہاں پر؟ ملک مصر میں. اور جب وہ جاتے ہیں وہاں پر اور وہاں پر جا کر جب رہتے ہیں تو خدا انہیں وہاں پہ فلرش کرتا ہے، وہ ترقی کرتے ہیں. جب وہ ترقی کرتے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ جب یوسف کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب نیا بادشاہ آتا ہے وہ یوسف کو نہیں جانتا، تو اس لیے جب وہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ بڑھ گئے ہیں تو ان کو اپنے لیے خوف ستاری ہو جاتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اب ان کو اگر نہ روک پائے تو یہ لوگ یہ کسی اور ملک جب ہم پہ حملہ کرے تو یہ ان کے ساتھ مل کر ہم پر اٹیک کرے اور ہماری بات نہ مانے، تو کیوں نہ ہم ان کو غلام بنا کر اپنے ساتھ رکھے تاکہ یہ ہماری غلامی میں رہے. تو یہ غلامی کا جو دور ابراہیم سے جو خدا نے بات کی تھی اس وقت شروع ہوا، جو 400 سال تک ان کی غلامی کا دور شروع ہوا یہاں پر. اور جب وہ شروع ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ کافی ان پر ظلم و ستم ہوئے. تو خروج کی جو کتاب ہے بک آف ایکسوڈس میں پھر آپ کو ذکر ملتا ہے کیسے خدا نے انہوں نے وہاں سے خروج کروایا، انہیں وہاں سے نکالا اور کس طرح سے. سب سے پہلی بات آپ کو پتا ہے کہ خدا نے جب کہ رونا دیکھا، eventually God heard their cries. جب ان کے رونے کو دیکھا تو کیا کیا انہیں موسیٰ اور کس کو ایرن کو، موسیٰ اور ایرن، موسیٰ اور ہارون جو دونوں بھائی تھے، وہ دونوں جو تھے ان کو خدا نے بھیجا تاکہ ان کو عذاب کرائے. اس کے بعد آپ کو پتہ موسیٰ کی زندگی میں بھی ویلڈرنس کا دور آیا ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں پہلے 40 سال میں اس نے کیا کیا؟ پھر بتائے گا کتنی ایج تھی اس کی؟ 40 سال. نہیں، اس کی ٹوٹل ایج موسیٰ کی کتنی تھی؟ 120. کتنے سال محل میں رہا؟ محل میں 40 سال. ویری گڈ. اس کے بعد جب اس نے قتل کیا، مصری کو قتل کر دیا، تو جب اپنے ہی لوگوں سے کہا کہ جس طرح تو نے اس کو قتل کیا تو ہمیں بھی قتل کرے گا، اور ان کو ڈر کے وہاں سے بھاگا اور کہاں پر چلا گیا؟ بیابان. 40 سال تک خدا نے اس کی جو لائف دی ویلڈرنس میں بھیجنے کا جو مقصد ہوتا ہے خدا کا تربیت کرنے کا مقصد، اور سب سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے تاکہ یہ کرنا سیکھے، فالو کرنا سیکھے اور میری انسٹرکشنز کو غور سے سننے لگا. اور پھر 40 سال تک جب وہ تیار ہو گیا تو پھر 80 سال کی اس کی ایج تھی جب خدا ان کو جھاڑی میں نظر آتا. ٹھیک ہے، جب جھاڑی میں نظر آتے ہیں تو پھر اسے کہا چل اب تو میری قوم کو، اس نے کہا میں بالکل زبان توتلی ہے، میری زبان کلیئر نہیں ہے، تو میں اس کو کیسے آگے بات کروں گا؟ انہوں نے جا کے کیا کروں گا؟ وہاں پر خدا نے اپنے نام کو ظاہر کیا. اس نے کہا ان کو جا کہہ رہا میں جو ہوں سو ہوں نے تمہیں بھیجا. تو پھر 40 سال کا جو اگلا عرصہ ہے وہ پھر بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال کر ان کے ساتھ آیا. تو یہ ایک ترتیب تھی جو 400 سال کی غلامی میں رہنے والوں کو نکالنے کا خدا نے بندوبست کیا. اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ بتا دی گئی کہ خدا نے ابراہیم کو کہ یہ تیری نسل کے ساتھ ہوگا. اور جب آپ کو پتا جب وہ فرعون کے پاس گیا تو 10 افات اس پر آئی
उनको दी, और लास्ट वाली जो थी क्योंकि वो फर्स्ट बॉर्न थे जो उनके पेलोठे थे उनको मार देने का हुक्म दिया, और जिसमें इस्राएल के पेलोठों को बचाया गया क्योंकि चोटों पर बड़े का खून था, वो फसा का धरा उन्होंने बना के वहां पर काटा और जो लहू है वो अपने चोटों पर लगाया, उनके पेलोठे बच गए और मिस्र के पेलोठे, इवन जानवरों के पेलोठे। और जब उसने इस हद तक देखा कि खुदा गजबनाक है अपनी कौम के लिए, तो फिर फिरौन ने जाने दिया। जब फिरौन ने जाने दिया उसके बाद वो जब जा रहा था अपनी कौम को लेकर, तो फिर खुदा ने उसके दिल को सख्त किया फिरौन के, और जब उसका दिल सख्त हुआ कहता है वो उन लोगों ने कहा कि हमने कैसे अब हम हमारे गुलाम नहीं लेंगे, वो फिर उनके पीछे भागे, आगे समंदर है, पीछे फिरौन की फौज है। जरा समझे, आगे समंदर है, रेड सी है, रेड क्लोजल है, और पीछे क्या है, फौज है। तो फिर वहां पर खुदा ने मूसा को जो लाठी दी उसे पर इस्तेमाल कर समंदर में फेंक, और समंदर दो हिस्से होकर उसने रास्ता बना दिया। और जैसे ही वो पार हुए तो उसके बाद समंदर वापस अपनी जगह पर आ गया और उसकी फौज फिरौन की मारी गई। इससे बड़ा मौजूदा क्या हो सकता था कि उसने समुद्र को बहुत बड़े करके इब्राहिम की नस्ल के लिए रास्ता बना दिया ताकि वो पार जा सके जिसका वादा किया था। लेकिन जैसे ही विल्डरनेस में पहुंचते हैं, they didn't obey the Lord, और अनबिलीवर्स की तरह इतना बड़ा काम खुदा ने किया, अपने गुलामी से निकाला और आजाद किया, और आगे अच्छा मुल्क देने का वादा किया। लिखा है अगर एक्सोडस 3:8 के आगे पढ़ लें, flowing with milk and honey, कि वहां पर दूध और शहद की नहरें होंगी जहां पर भेजने का वादा किया। आगे इतनी अच्छी चीज है, लेकिन जैसे वो विल्डरनेस में आते हैं वो एक बेईमानों जैसी जिंदगी बसर करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप देखें तो इसके दरमियान कैनान और जो है मिस्र के दरमियान और बहरमुल्ज़म के दरमियान तो 6 विल्डरनेस थे, 6 बियाबानों में ये फिरते रहे। कितने बियाबान? 6। एक का नाम शूर था, ईकम था, सिल था, सनाय था, पैराम था और जिन था। जिन को भी कई दफा सिल कह दिया जाता है, लेकिन इसके सिल जो है वो एक अलग बियाबान था, जिन एक अलग बियाबान था। और इन बियाबानों में वो फिरते रहे और भटकते फिरे 40 साल तक, जब वो कनान के रास्ते पे जा रहे। आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि वो इन बियाबानों में क्या क्या उन पर हालात आए, किस तरह उन्होंने नाफरमानियां की, किस तरह उन नाफरमानियों के सबब से, अगर आप बाइबल में जाकर के लिखा है 11 दिन का सफर 40 साल तक। बहुत दफा पढ़ते हैं 40 दिन का, एग्जैक्टली वहां पर लिखा है 11 दिन का सफर। 11 दिन का सफर कितने सालों में? 40 सालों में अपनी नाफरमानी, अपनी बेईमानियों की वजह से वो वहां पर भटकते थे। और अब ये देखेंगे कौन सी नाफरमानियां थी, कौन सी ऐसी बातें थी कि जब खुदा की चुनिंदा कौम थी तो क्यों ना खुदा ने दम दे गया 40 साल तक उन्हें क्यों भटका था। टुडे वी विल सी कि कैसे, और ये आज तो खत्म नहीं होगा लेकिन इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपको पता जैसे वो पार जाते हैं सबसे पहले उनकी जुबान पर कौन सी कंप्लेंट्स आती हैं? कौन सी कंप्लेंट्स आती हैं? पढ़े जरा एक्सोडस 16:12। सोना नहीं लिखा, मैंने बड़ी इस्राएली का बुराना सुना। क्या कर रहे थे? ग्रम्बलिंग कर रहे थे, ठीक है, ग्रम्बल कर रहे थे। सो तू उनसे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को तुम रोटी से सेर होगे और तुम जान लोगे ना खुदा को तुम्हारा खुदा हो। अब खुदा की चुनी हुई कौम क्या है? खुदा की चुनी हुई कौम है। अब उन्हें क्या वो तू साहब बिया बांध रहा है, मूसा दे वो तेरी चंगा बाहर गोश्त खाने से दो दिन करता है पढ़ाई जाने से तू साहब ले आए वो ऐसा रोटी तो ठीक है। यहां पर खुदा कहता है आई एम द लॉर्ड योर गॉड, कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं मिस्र से काट के ले आया जिन्हें समुद्र में लोग कपड़े काटते तुम्हारा काम नहीं दे सकता। उन्हें कहता होता मौजूदा आसमान को मन बरसाया, मालूम है आसमान से मन बरसाया और उनकी भूख को पूरा किया।
جب آسمان سے من برسایا گیا. آگے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سچویشنز وہاں پر کریٹ ہوتی ہیں. اب میں نے آپ سے کہا اگر پہلا جو بیا بنا تھا اس کا نام تھا سن. ٹھیک ہے. They started murmuring and complaining. آئے میں اب آپ نقشہ میں دکھاتا ہوں, دیکھیے گا یہ ولڈرنس جتنے بھی آئے ان کے راستے میں یہ سارے یہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو نیچے آپ کو ولڈرنس آف سن نظر آ رہا ہے اس نقشے پہ آپ جا کے دیکھیں جہاں پر وہ پھر رہے تھے. ٹھیک ہے. سمندر پار کرنے کے بعد اس میں جا کے وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو کچھ دو. ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ اس ولڈرنس کا نام تھا ولڈرنس سن. اردو میں اس کو سینا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہلو سین یہ نو. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں آگے دیکھیں جب یہ بڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے نا. جب یہ بڑھا رہے تھے جب انٹر ہوئے اس جگہ پر تو پھر خدا نے جب وعدہ کیا تو پھر کس طرح سے آپ دیکھیے. نمبر 1 پکچر جو ہے وہ کیا کہتی ہے. اب موسیٰ نے جب ان سے کہا کہ تمہارا خدا صبح کو تمہیں روٹی دے گا شام کو تمہیں گوشت دے گا, تو پھر وہ آسمان سے گرا سورہ آگے کرے بیٹا. اور پھر اس صورت میں جو منع ہے وہ زمین پر آیا. اور جب وہ اوس پڑتی تھی تو جب وہ اوس پڑتی تھی اس کے ساتھ یہ جو مہینہ ہے وہاں پر ان کو نظر آتا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ آیت جو ہے جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی دو چیز ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں زمین میں پڑی ہے. بڑی شاید اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من, کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے. انہوں نے اس کا نام من رکھا. اب جیسے ہی ان کو یہ پتا چلا تو پھر وہ بٹورنے کے لیے یہ ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں. دیکھیں اس پکچر پچھلی پکچر پر خیمے لگے ہوئے ہیں اور آگے پھر آپ کو یہ آسمان سے نظر آ رہے ہیں. یہ کیا تھی بٹیرے جس کو کہتے ہیں آپ, وہ آسمان سے پھر شام کو انہوں نے وہ کھائے. اب ان کے خیموں کے پاس آگے گر رہے ہیں. تصور کیجئے سچویشن دیکھیے وہ بڑبڑا رہے ہیں اور خدا ہے جس نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری قوم کو نہیں چھوڑوں گا. اور اس قوم کے لیے کیا اس نے کیا, اس نے آسمان سے وعدہ اور بہت بڑا شروع کر دیا. کیسے حقیقی خدا ہے جو بہت کا سچا خدا ہے جو کبھی بھی نہیں چھوڑتا, وہ بہت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. ہاللویا. تو لیکن بنی اسرائیل کے لوگ نافرمان ہی رہے, اس لیے 11 دن کے سفر کو 40 سال ملے. آگے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے ایک اور واقعہ ولڈرنس میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کی نافرمانی کا واقعہ. کورہ کا ایک قبیلہ تھا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بنی اسرائیل کے خلاف موسیٰ اور ہارون کے خلاف ایکا کر دیا. ذرا غور سے سنیے گا پلیز, فون چھوڑ دیں. ادھر دیکھیں ایکا کر دیا انہوں نے. کس کے خلاف؟ موسیٰ اور ہارون کے خلاف, جن کو خدا نے چنا تھا لیڈ کرنے کے لیے. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایکا کر لیتے ہیں, خدا کے کاموں کو روکنے کے لیے ایکا کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ان کی ریبیلیس اسپرٹ جو تھی ان کے اندر, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اب یہ جو لوگ تھے یہ بھی لاتے تھے. اب ان سے یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ نمبرز میں جا کر آپ دیکھیں تو 16 باب کو اگر آپ شروع سے پڑھیں تو کہتے ہیں کہ ہم لاوی نہیں ہیں. کیا خدا ہم سے پیار نہیں کرتا؟ ہم بھی لیڈ کر سکتے ہیں, ہم کیوں تمہیں فالو کریں؟ ہم خود بھی لیڈر بن سکتے ہیں. آج کے دور میں ہر بندے کو لیڈر بننے کا شوق ہے پر کام کرنے کا شوق نہیں ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ اس میں مجھے ملنا چاہیے پر کام کو نہیں ہوتا ہے. تو لیڈر خدا جب چنتا ہے نا اس کا انتظار کرے جب خدا آپ کو چنے. اب یہ کیا تھے یہ لوگ, اگر آپ کے ساتھ کہا ہے 16 باب لکھا ہے 16 باب, اب وہ سمجھ لگے گی کہ یہ لوگ بیابان میں کیوں بھٹکتے رہے, کیونکہ ان کی ہڑتال ہی ایسی تھی. چیپٹر جلدی کا بک آف نمبرز اس کی 16 چیپٹر نکالا لکھا ہے. کورہ بن عزار بن قحات بن لاوی نے بنی روبن سے الیاب کے بیٹوں دادل اور ابرام اور پلت کے بیٹے اون کے
ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا. کیا کیا جی؟ آپ نے ہی نہیں لیا، اپنے فیملی میں بھی ملایا، نہ کسی اور میں بھی دیتا. کیا کیا؟ اور وہ اور بڑی شہر میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور سیدھا مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلہ میں اٹھے. کیا کیا؟ اب اس کو تو خدا نے چنا ہوا تھا. یہ قوم جنہیں مرد کو سفید بنا دے رہا تھا، تھوڑی ڈسٹربنس ہی کر سکتے ہیں. اینڈ میں شرمندگی ان کے ماتھے بھی رہتی ہے، اور اسی شرمندگی میں کئی دفعہ سوتے بھی اٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن پھر بھی پوچھ جاتے ہیں. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو کیا وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر اسے کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے ہو چکے کیونکہ جماعت کا ایک آدمی مقدس ہے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی نہیں مقدس، ہم بھی مقدس ہے. آج بھی ایسی الگ چیز ہے. مودیہ کا سلسلہ نام ہے، میں مودیہ دعا کر رہا ہوں، پر جن خدا نے نیت دیکھی ہے اگر وہ گناہ نہ کرے تو خدا ان کو دے دے گا. اگر وہ بھی اگر دے گا تو خدا ان کو کباب نہ دیتا بھی نہ دیتا. اگر وہ خدا نے لے کے آئے گا تو پھر لوگوں نے خرابیاں پیدا کرنا کچھ نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ کیونکہ جماعت ایک آدمی مقدس ہے، خدا ان کے بیچ رہتا ہے. تو تم اپنے آپ کو خدا کی جماعت سے بڑا کیوں پر ٹھہراتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا کیوں پر ٹھہرا رہے ہیں؟ اب جس کو لیڈ کی ہے خدا نے کیوں دی ہے؟ تاکہ اس کو بڑا بنایا ہے. جب تک لیڈر کو آپ بڑا نہیں سکو گے تو آپ اس کو فالو نہیں کرو گے. اس لیے بہت سے لوگ چیز میں فالو نہیں کرتے. کیوں نہیں فالو کرتے؟ میں نے ایک شخص کو ایک دفعہ کہا، کچھ بات تھی تو ہمارے چرچ کے سیکرٹری تھے، تو میں نے کہا بھائی you should accountable to the board. کہتے کہ میں خدا کا اکاؤنٹیبل ہوں، میں انسانوں کا اکاؤنٹیبل نہیں. میں نے اس کو کہا کہ جہاں پہ تو نوکری کرتا ہے وہاں پہ کیسے کیا کرنا. یعنی چرچ ایسی جگہ ہے، ہمارے خاص طور پر ڈی سی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے پاسٹر کی، ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے بورڈ کی، ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے کسی بھی ایڈر کی. اس لیے مقابلہ سے زیادہ مقدس ہے. یہ ایسے لوگ تھے جو ایسا کر رہے ہیں، وہ بیابانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اپنے ذہن میں رکھنا، میں آپ اس کو پروف کرنے لگا ہوں. کیسے؟ کہتے تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں پر ٹھہراتے ہو؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے. اب جس کو خدا نے بڑا ٹھہرایا ہے اس کو کون نیچے کر سکتا ہے؟ اب آگے کا کیا ہے؟ موسیٰ یہ سن کر منہ کے بعد گرا. اب وہ منہ کے بعد گرا اور گر کہا، پھر اس نے قرآن اس کے کل فریب سے کہا کل صبح خداوند دکھا کون اس کا ہے، کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا. اب اس نے جسٹس کرنے کے لیے کس کو چنا؟ خدا کو. ٹھیک ہے، اب خدا کی وجہ میں گیا اور آگے اگر آپ جا کر دیکھیں تو ساری باتیں آپ کو نظر آ جائیں گی کہ کیا بڑا تفصیلی ہے. لیکن ہم فوکس کرتے ہیں 31 آیت سے. لکھا ہے جب ساری باتیں ہو چکی 30 آیت دیکھتے ہیں. لکھا ہے اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے، موسیٰ کہہ رہا ہے، اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نکل جائے اور یہ جیتے جی پتال میں سما جائے تو تم جانا ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی. ہمیں باقی ہے اس کی تحقیر کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو خدا نے چن کر لیڈر بنایا ہے، جب آپ اس کے اگینسٹ ہوتے ہو تو خدا کی تکفیر ہوتی ہے. یہ بات یہاں پر وہ کہہ رہا ہے موسیٰ. اور آگے کیا لکھا ہے 31 میں پڑھو بیٹا، یہ انگلش میں آپ اردو میں لکھا ہے اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھی کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی. کیا ہوا؟ ہیلو سارے اس طرح دیکھیں، سمجھ آ رہی ہے؟ زمین پھٹ گئی. یہ دیکھ رہے ہیں زمین پھٹی ہوئی ہے سینٹر میں سے اور یہ نیچے جا رہے ہیں. اور آگے بھی کیا ہے؟ اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو ان کے گھر بار کو پورا کہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب پر نکل گئی. جب آپ خدا کے فادروں کے ساتھ وداؤٹ اینی ریزن پروپیگنڈا کر کے خدا کے کام کو روکنا چاہتے ہیں، یہ خدا کا کام تھا تو تم مصر کی غلامی سے نکالتے ہیں. تو جب خدا کے کسی خادم کو خدا نے مقرر کیا ہوتا ہے مشنز پہ، تو اگر اس مشنز کو روکنا چاہیں، ان کاموں کو روکنا چاہیں، تو پھر یہ کام آپ شکر کریں آپ حضرت کے دور کے نیچے ہیں. میں حضرت کے دور کے نیچے ہوں، اس لیے بات جاتے ہیں. لیکن وہاں پر کیا تھا؟ خدا نے اسی میں تو فیصلہ کر دیا اور لکھا ہے
सब उनके माल सुबह उनके घर जो है जमीन निकल गई। क्या कौन निकल गया? जमीन निकल गई। आगे लिख रहे हैं सो वो और उनका सारा घर पर जीते जी पताल में समा गया। पताल किसको कहते हैं? जो जमीन के नीचे है, ठीक है। और जमीन उनके ऊपर बराबर हो गई और वो जवाब से नाबूद हो गए। सब इसराइली आसपास से उनका चलाना सुनकर ये कहते हुए भागे नहीं जमीन हमको भी ना निकल जाए। लेकिन जितने लोग भी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने खड़े थे वो जमीन कहते चले। 35वें अध्याय और खुदा के हुजूर से आग निकली और उन 250 आदमियों को खून गुजराना था, बसम कर डाला था। क्योंकि मूसा ने कहा था कि हारून को खून जलाएगा और आग को खून जलाना इसका बखूर खुदा कबूल करेगा। तो उसमें एक 250 लोगों को आग आसमान से आई और उसने 250 लोगों को भस्म कर दिया और उनके घरानों को जमीन के अंदर खुदा के ये है खुदा के लोग जो होते हैं, जो खुदा के चुने हुए लोग होते हैं। अगर आप उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो, उनके खिलाफ कोई भी ऐसा काम करते हो, तो लिखा है 35 and the fire came out from the Lord and consumed the 250 men who were offering the incense. तो याद रखें आज के दौर में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। लोग समझते नहीं है। वो समझते हैं हम बहुत बेहतर हैं, हम बेहतर सोचते हैं, हम कलाम को भी ज्यादा समझते हैं। एक शख्स को मैंने कहा कि भाई कलाम सुनाने से पहले डिस्कस कर लेना। वो कहता आपको क्या डिस्कस करनी है बात करने वाली। क्यों? इसलिए ये बात है क्योंकि उसके अंदर कौन सी स्पिरिट है? रिबेलियस स्पिरिट उसको कहते हैं, रिबेलियस। जो ये समझता है कि नो आई एम बेटर देन यू। खुदा ने जिसको आपको मुकर्रर किया रूहानी तौर पर, क्या पता उस वक्त खुदा कबू आपको कौन सी बातें सिखाते हैं, ठीक है। इसलिए मुकद्दसीन जो होते हैं वो ताबे रहना सीखते हैं। अगर वो खुदा के खादम जो उन पे मुकर्रर उसके ताबे नहीं है, खुदा के ताबे नहीं है, वो कभी भी ओबीडिएंट नहीं होंगे खुदा के। क्या ख्याल है? लिहाजा अगर कोई खुदा के खादम का बेटा खुदा का कैसे वो कैसे प्रूव करेगा वो खुदा का ओबीडिएंट है? क्या करेगा? मैं क्वेश्चन करता हूं किसी से। अगर कोई शख्स खुदा का खादम का के ताबे नहीं है खुदा के मिशन के लिए, वो मैं नहीं कह रहा कि मैं कहा मेरे घर आके सफाई करो, मेरे घर आका को मैं जाली कर रहा खुदा के काम के लिए। चर्च के अंदर जो उबेर नहीं कर रहा वो खुदा का ताबेदार है। कोई खुदा का ताबेदार है, फिर मैं बाइबल से प्रूव करता हूं नहीं है। अगर वो मिशन के काम के लिए ताबेदारी नहीं करता, खुदा के घर में आता है, उसको ये इल्म ही नहीं है कि मेरे खुदा ने मेरे चर्च को जो मिशन दिया है उस मिशन में खुदा के खादम का साथ ही नहीं दे रहा, मैं उसका ताबेदार नहीं हूं, तो खुदा का ताबेदार कैसे होगा? तुझे पता है। इसलिए जो लोग चर्चेस में सियासत प्रोपेगेंडा करते हैं, हमारे चर्च में इतनी ज्यादा नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई ये समझे कि मैं चर्च के लिए बोल रहा हूं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि कभी भी ऐसी सिचुएशन देखे तो याद रखे कोरा के साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो खुदा के मिशन को कभी रोकने की कोशिश नहीं करनी। जैसे हमारा पाकिस्तान में मिशन है, खुदा ने आज से 5 साल 6 साल पहले किया। बहुत से लोगों ने लोगों को गुमराह किया है, टाइट देना कोई रवा नहीं है, तो उससे क्या होगा? मिशन डिस्टर्ब होगा। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पादरी, जो लोगों के साथ मिलकर ये प्रोपेगेंडा। और मुझे पता बाहर से बहुत से लोग ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें कौन सी है? ये वो रिबेलियस सिन है जो विल्डरनेस का सिन है, जो आप रहते तो खुदा के घरों में है, लेकिन ये आपको विल्डरनेस में, और विल्डरनेस में रहने वाला कभी भी ना खुदा की इज्जत करता है, ना खुदा के खादम की इज्जत करता है, ना अपने एल्डर की इज्जत करता है, अपने ना घरों की इज्जत, क्योंकि वो विल्डरनेस सिन की लाइफ गुजार रहा है, ठीक है। इसलिए कोरा की तरह रिबेलियस बनकर सिन करेंगे तो पताल भी मिल सकता है, अगर आपको समझ ना लगे। क्योंकि समझ के भी माफी मांगी जाए, खुदा का शुक्र ये फजल का वो है, यीशु हमारा बाप की दाहिने तरफ बैठा है, अगर हम माफी मांगे वापस आ जाते हैं तो माफ करने में कादिर है। आज के दौर में, फजल के दौर में हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम अगर गलतियां करते हैं तो माफी मांगे वापस हम आ सकते हैं। लेकिन अगर माफी नहीं मांगेंगे, गीत होकर डटे रहेंगे, तो पूरा की तरह पताल का दरवाजा खुदा के मिशन के लिए। अब क्या होता है? अब ये 250 लोग मारे
گئے ہیں. کتنے لوگ نہیں ہیں؟ 250 لوگ بسم ہوئے ہیں. ان کے گھرانے دنیا پٹی چلے گئے. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے چلتے پھر ڈراپ ہونا شروع. پادری نے نا مرواتا موسیٰ نے نا مرواتا انہوں نے پھر ڈراپ ہونا شروع کر دیا. ہنا گیا کہ خدا کو دعا کر کے نہ مروایا پھر ڈراپ. ریبیلی اسپرٹ دیکھیں کیسی ہے بیابانی. یہ بیابانی اسپرٹ ہے. خدا نے فیصلہ کیا ہے وہ پھر کیس ہو گئے لوگ مل کے بنی اسرائیل کے. تو لکھا گیا ہے اسی باب کی 41 ورس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے لیکن دوسرے ہی دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے موسیٰ اور ہارون کی شکایت کی اور کہنے لگے تم نے خدا کے لوگوں کو مار ڈالا. اب کیا کوئی انسان زمین کھول کے کسی کو زمین کو کر سکتا ہے؟ یوسف صاحب اب کمپلین کتنا ہو رہی ہے اللہ موسیٰ نے ہم نے کام کر. آج بھی بہت سے لوگ دعاؤں کے ریزن ہر بات جو ہے نا پادری نہیں دے رہے ہیں. ایک بندہ نا ساڈا چرچ چ ہم میں اس کو پادری نہیں کرتا. تو پال صاحب کہتے ہیں وہ یہ دو فیملیاں چرچ آنا چاہتی ہیں وہ کسی شخص کی وجہ سے چرچ نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-3 لوگ آپ کے چرچ میں نہ ہو آپ کے چرچ میں جوائن کر لیں. میں کہتے ہیں چرچ کے وفادار نکالنے کے بعد کہ انہوں نے اسی کا تلاؤ کر دیا. پادری کہہ رہا ہے چرچ کا کہ 3 فیملیاں آنے کے لیے تیار چرچ میں کہتے ہیں نہیں 2 بندے کے ساتھ. اب پادری کی سرچ دیکھیں ٹھیک ہے. پھر اس کو سمجھایا ہم نے کہ ایسا نہیں ہوتا. پھر وہ چرچ چھوڑ کے انہیں کے پاس گیا نہ ہو وہ نہ ہو پادری صاحب. ہمیشہ یاد رکھیں لوگ کسی طرح کام کرتے ہیں. اب لکھا کیا ہے کہ 2 لوگوں نے کس کو مارا کوڑا کے لوگوں کو. آگے کر کے جب جماعت موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھی ہو گئی تھی تو انہوں نے خیمہ اجتماع کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ کعبہ اس پر چھایا ہوا ہے خدا کا جلال نمایاں ہے. تب موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع کے سامنے آئے اور خدا نے موسیٰ نے کہا تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ. اب خدا آلریڈی 250 کو پسند کر چکا تھا تو یہ پھر کھڑے ہو گئے وہ ابھی نہیں آیا ابھی تو تمہارے سامنے بسم کی ہے 250 لوگ زمین پر ہو گیا پھر ہو گئے. یہ ہے ریبیلی اسپرٹ جو کہ بیابانی ہوتی ہے. آج اگر کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ تو صرف خدا گزار ہے چھوڑ دے اس کو کوئی ٹھیک ہوا ہے یہ جو ٹھیک بات ہے نا یہ بیابانی اسپرٹ ہے. یہ ولڈرنس کی اسپرٹ ہے جو وانڈرنگ کروا رہی ہے آپ کو. آپ کو پتا ہے کہ یو آر سننگ بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اٹ آف فرام یور مائنڈ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ wilderness wandering spirit. ٹھیک ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے کہ ایمان اتوار تھا تاکہ میں کو ایک کام میں پسند کرنا ہوں. خدا کہہ رہا ہے تب وہ کے بعد گرے وہ گرے اور موسیٰ نے ہارون سے کہا اپنا بہت لے اور مذبح میں سے آگ لے کر اس پہ ڈال اور اس کا محفوظ جلا کر جماعت کے پاس جا کر کفارہ دے. آپ اس نے ہارون سے کہا ان کے لیے کفارہ دے کو معافی دیتے ہیں. کیا کہا ان کو ان کے لیے کفارہ دے. اب وہ بہوتا لے کے بہوتا کر بھاگا جا رہا ہے. اسی دوران جب تک وہ وہاں پر پہنچا 14,700 لوگوں کو خدا نے پسند کیا. کتنے لوگوں کو؟ 14,700 14,700 Israel had died. کیوں ڈائیڈ ہوئے؟ کیونکہ وہ خدا کے خادم کے اگینسٹ یہ کا بیابانی جو ہے سن جو کہ ان کے ذہنوں میں کام نافرمانی کا سن. ٹھیک ہے. اب یہ جب کام ہو جاتا ہے تو آگے لکھا ہے نیچے جا کے لکھا ہے 49 تب وبا مخوف نہیں تب اس نے بہت دلا دیا. سو علاوہ کے جو کوڑا امامہ کے سبب سے ہلاک ہوئے 14,700 آدمی وبا سے صرف ایک دن ہارون لوٹ کر بچایا ہے. کس نے؟ خدا کے خادم نے. خدا کی حضوری میں بہت دلا دیا جو اس وقت کا طرز زندگی تھا جو خدا کے ساتھ کفارے کا جو طریقہ تھا. لیکن آج بہت سے ریبیلی اسپرٹ کے ساتھ گناہ کی زندگی بسر کرتے جا رہے ہیں. ان کی زندگی بیابانی زندگی ہے. وہ ولڈرنس کی لائف گزار رہے ہیں. انہیں یہ پتا ہے یہ سن ہے تو میں ہر روز کر رہا ہوں. انہیں یہ اس لڑکی کو بھی پتا اس لڑکے کو بھی پتا اس بہن کو بھی پتا اس بہن کو بھی پتا اس بھائی کو بھی پتا ہے. لیکن وہ انہی کی طرح ولڈرنس میں زندگی بسر کر رہے ہیں. کہنے کو کرسچن ہیں
کہنے کو بپتسمہ بھی لے چکے ہیں لیکن ابھی بھی وہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں اور اس لیے آپ ابھی بھی پسند کر دیں گے. وہ چور کی طرح آ جائے گا تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کب آ پڑے. آئیں اپنی زندگی پر غور کریں. کون سی بیابانی کی زندگی، گھروں کی زندگی، گناہ کی زندگی جو آپ کو خدا سے دور کرتی ہے، اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اگلے سنڈے کو کنونشن ہے، اس کے بعد اور جتنے بھی کام بیابانوں نے انہوں نے گناہ کیے ہیں بتایا. لیکن اس کو آپ سمجھیے گا کہ جو لوگ خدا کی کلیسیا میں خدا کے خادموں کے خلاف ایسا کام کرتے ہیں خدا کی آگ پسند کر دیتی ہے. لیکن یہ ضروری ہے خادم بھی خدا کے ساتھ جڑا ہو. یہ نہیں گناہ ہوگا خادم دل نہیں خدا پسند کرتا ہے، خدا بھی کام میں جڑے رہنا خدا کا. آئے کرے بیٹا. اور اس لیے یہ دیکھیں یہ سما تھا جب 14,000 سال سے غور کیجیے. دیکھیے گا زمین پھٹی، اس کے بعد بسم ہوئے، یہ بخور جلایا تو پھر ان کی جان چلی. اس وقت کفارے کا بخور جلایا جاتا تھا. لیکن آج جس نے آپ کا کفارہ دیا ہے، آئیں اپنی زندگی سے وہ گناہ جو جان بوجھ کر آپ کرتے ہیں، بیابانی کی زندگی، بے رنگوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں سے باہر آئیں. اس لیے یہودا کے خط میں ریکارڈ ہے، وارننگ ہے ان پر افسوس. کیا لکھا ہے؟ یہ قائم کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑے فرش سے بلان کی گمراہی اختیار کی اور کورا کی طرح مخالفت کرتے خلاف میں. کیا کورا نے کیا کیا تھا؟ خدا کے لوگوں کی مخالفت کی تھی. آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو چرچ کی خدا کے خادم کے مخالفت کے کام کرے. خدا پسند کر دینے والی بات ہے. اگر کسی زندگی میں ایسی بات کبھی تھی یا ہے، معافی مانگیے، خدا معاف کرے گا اور خدا کے مشن میں دیکھتے ہیں تو پھر خدا آپ کو ہمیشہ جو ہے اپنے ساتھ کو رکھے گا. آگے کیجیے بیٹا. خدا کا شکر ادا کریں. بائبل میں لکھا ہے، بک آف ایکٹس میں ڈسائپلز نے کہا پالوس نے، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد بھاڑنے والے بیڑیے تم میں آئیں گے. بھاڑنے والے بیڑیے کون ہوتے ہیں؟ جنہیں گندا پر کچھ درس نہ آئے گا، وہ اسے پادری ہوتے ہیں چرچ میں بیٹھے ہوئے، وہ بھاڑنے والے بیڑیے ہوتے ہیں. ہمارے چرچ میں بڑے آگے چلیں گے، ان کا کام ہی آگے تو گمراہی پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آتے ہیں وہ تم خود اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے. ایک تو پادری ہو گئے جو کلیسیا میں گمراہی، اور پھر کہتے ہیں اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے. اور اس کا کہہ رہا ہے تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی باتیں کہیں گے، چرچ کو ڈسٹرب کریں گے، چرچ کے انتظام کو ڈسٹرب کریں گے. اپنے فائدہ کے پتہ نہیں کوئی فائدہ اٹھا دیا یہ نہیں، لیکن موج میں لگے رہتے ہیں. یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ کر. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا نے یہودا کے لیے وارن کیا ہے، ہمیں کورا کی طرح مخالفت نہیں کرنی خدا کی، خدا کے مشن کی. وہ ایک مشن پر تھا، اس نے ملک کنعان کے لوگوں کو لے کر جانا تھا، لیکن اس کے راستے میں اٹکا رہے تھے اپنے آپ کو، اور خدا نے زمین دوست کر دیا. آئے ہم میں سے بھی ایسا نہ ہو اور الٹی سیدھی باتیں کرنے والے کو ہمیشہ یہ کہیں میرے بھائی میرے بہن، اگر کوئی پرابلم ہے صرف ود دا پاسٹر، صرف ود دا لیڈرشپ، ٹاک ود دیم. آپس میں باتیں کرنے سے مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا. مسئلہ اسی سے حل ہوگا جس کے پاس آپ جا کر بات کریں گے، جس کو خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے، جس کے ہاتھ میں خدا نے دو دھاری تلوار دی ہے، وہ کلام سے آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے. آئیں اپنے آپ کو اس ولڈنس سن سے باہر نکالیں جو شیطان سب دیکھیں. شیطان کا کام 250 بسم ہوئے ہیں زمین اور 14,000 پھر کھڑے کر دیے. شیطان تو کھڑے کر دیتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو خدا کے خادم، خدا کے ہوڑ اور خدا کے چرچ، خدا کے مشن میں مخالفت میں کبھی کھڑا نہ کرے، نہیں تو خدا پسند نہ کرے.